تو شاخانہ میں اپیل پہ سماعت ہوئی اور اپیل میں سماعت کے دوران جو ہیں الیکشن کمیشن کے جو فاضل وکیل صاحب ہیں انہوں نے عدالت سے 14 ایام کی مہلت طلب کی کہ مجھے تیاری کے لیے درکار ہیں، جبکہ اس میں جو بحث جس چیز پہ ہونی تھی وہ قانونی نکات پہ بحث ہیں 426 کے تحت جو سینٹنس، کیونکہ کوئی فیکچول گراؤنڈز ہمارے ہیں ہی نہیں، تمام ہم نے قانونی نکات اٹھائے ہیں۔ 14 اگست پہ چونکہ قیدیوں کی سزائیں معاف ہوئی ہیں 6 ماہ کی، اس کا فائدہ خان صاحب کو بھی ہوا ہے، اور اس سے جو ہیں قانونی طور پر جو ہے سزا کی سسپینشن جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہمارا کیس آ گیا ہے۔ ویسے بھی اتنی شارٹ ٹرم سینٹنس آرڈینریلی عدالتیں سسپینڈ کرتی ہیں، بالخصوص ایسے حالات میں کہ جس میں جو ٹرائل ہوئے ہیں وہ بڑے متعصب انداز میں ہوئے ہیں اور بڑے ہی غیر قانونی طریقہ کار کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دلائی گئی۔ تو آج جب سماعت کے لیے کیس ٹیک اپ ہوا، جب ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی جس پر ہم نے شدید احتجاج کیا، جو کہ فاضل بینچ جو کہ 2 ممبران پہ مشتمل تھا، انہوں نے ہمارا اعتراض جو ہے آرڈر شیٹ میں بھی ریکارڈ کیا، تاہم بینچ نے جو ہیں 2 ایام کی مہلت دی ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ اس آرڈر سے ہمیں کافی مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جو گرفتاری یا جو سزا ہے وہ قانوناً یہ امر تقاضا کرتی تھی کہ اس کی سزا پہلی پیشی پر ہی سسپینڈ ہو جاتی۔ جب یہ سسپینڈ نہ ہوئی تو اس نان سسپینشن کی وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، کیونکہ دیگر عدالتوں نے بالخصوص سیشن کورٹ، ٹی سی کورٹ اور نیب کورٹس نے اسلام آباد میں ان کی عدم حاضری پہ ان کی ضمانتیں خارج کر دی ہیں، اور ریزن یہ دیا ہے کہ چونکہ وہ حاضر نہیں ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالتی تحویل کے میں ہیں۔ جیل میں کوئی بھی شخص جو قید ہوتا ہے یا ولاتی ہوتا ہے وہ عدالتی تحویل میں تصور کیا جاتا ہے۔ عدالتیں اتنا کر سکتی تھی کہ اس کو طلب کر لیتی، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی اس خود تو نہیں آ سکتا تھا، بجائے یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے انہوں نے کہا جی کہ گویا وہ خود مرضی سے حاضر نہیں ہوا ہے، جو کہ انتہائی ویئرڈ آرڈرز ہیں، اور ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں 2 دن کے اندر اندر انشاءاللہ ہماری ریٹ پٹیشن ہے۔ تمام آرڈرز کو ہم اسی آئینی نقطے پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ ان کو دی گئی ہیں وہ اس حکم سے متصادم ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مرحوم ایڈوکیٹ کے قتل کے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت قبل از گرفتاری جو 9 تاریخ کو مقرر تھی 9 اگست سے آگے لے گئے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے وائزلی یہ کہا کہ جی وہ خود حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو چاہیے تھا کہ محتاط عدالتیں اس لائن کو فالو کرتی۔ تو بہرحال یہ مداوع نہیں ہو سکتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی ابھی اگر رہائی بھی ہوتی ہے تو جو لیگل نقصان ہوا وہ اگر اس کی سینٹنس جو ہیں سسپینڈ بھی ہوتی ہیں، اور بالخصوص قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ کسی شخص کا حق رہائی بنتا ہے وہ فوراً سے پیشتر ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ غلط رہائی جو ہے اس کا مداوع ہو سکتا ہے لیکن غلط قید جو ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کل کلاں کو اگر چیئرمین پی ٹی آئی بری ہوتے ہیں تو یہ جو اس گرمی میں جس جگہ پہ ان کو رکھا گیا ہے اس قید کا کوئی ازالہ کسی قانون کے تحت ممکن نہیں ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 185 لگ بھگ کیسز ہیں۔ ہمارے کچھ دوست لاہور سے ہیں جو لاہور کے کیسز کی بھی لک آفٹر کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی جہاں تک اسلام آباد کے کیسز کا تعلق ہے، جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں، نیب کے مقدمات ہیں، اور جن میں ان کی ضمانت خارج ہوئی ہے، فی الوقت تو ہمیں آلات کے تحت ہم ان تمام جو ان کے آرڈرز ہیں ضمانتوں کے اخراج کے، وہ ہائی کورٹ میں ہم کنسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن دائر کر رہے ہیں، میں دائر کر رہا ہوں، اور جس میں ہم یہ استدعا کر رہے ہیں کہ چونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر حاضری ان تواریخ پہ عدالت کے سامنے قصدن نہیں تھی بلکہ مجبوری تھی، وہ خود پیش نہیں ہو سکتے تھے، عدالتوں کو علم تھا، عدالتوں کو اگر اتنی ہی درکار تھی ان کی فزیکل پریزنس تو ضمیمہ بے کے ذریعے ان کو طلب کرتے،
بجائے اس کے کہ اپنے پارٹ پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے، انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایک ایسے امر کی سزا دی ہے جو فعل جو ہیں جس کا ارتکاب انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ کیسز ہم چاہتے ہیں ہائی کورٹ سے کہ ان کو 5 اگست کی تاریخ کی پوزیشن پہ واپس لایا جائے جس دن گرفتار ہوتے ہیں. ایسا ہی تصور کیا جائے گویا چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئی ایک بھی ضمانت خارج نہیں ہوئی ہے. یہ ہماری استدعا ہے. ایک اسٹریٹجی یہ ہیں. پھر جو اپیل ہیں اس کو سردار لطیف کوسا صاحب لیڈ کر رہے ہیں. توشہ خانہ کی اپیل. توشہ خانہ یہاں پہ آپ کے ناظرین کو بھی بتا دوں، توشہ خانہ کیس یا جتنی بھی کیسز ہیں، بالخصوص توشہ خانہ کیس، یہ ایک کمزور کیس ہیں، ایک ناقص فیصلہ ہے، ناقص پروسیڈنگ ہے. اللیگلی تعصب پر بہرپور کارروائیاں کی گئی، نہ سنا گیا، نہ شہادت کا موقع دیا گیا، اور بالکل جو ہیں جبر کے ذریعے یہ فیصلہ چیئرمین پی ٹی آئی پہ انتہائی جلدی میں ان پہ لاگو کیا گیا. مطلوب یہی تھا کہ ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا سکے. وہ مقصد پورا ہو چکا ہے. اب یہ جب بھی یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ کبھی بھی انشاءاللہ سسٹین نہیں کرے گا. عدالت کی جہاں تک اسلام آباد کی عدالتوں کا تعلق ہے، ہمیں محترم جج صاحبان سے انصاف بھی ملا ہے. بالخصوص شہریار افریدی کے کیس میں آپ نے دیکھا، شاندانہ گلزار کے کیس میں آپ نے دیکھا. اس سے پہلے شہریار افریدی کی وائف کا میٹر تھا جو گرفتار ہوئی تھی، اس میں بھی آپ نے دیکھا. پھر جی ایچ کیو اٹیک کیس میں جو فیصلہ آیا انوار الحق پنو صاحب کی طرف سے، پھر اس پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس ابراہیم خان جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی طرف سے جو فیصلہ آیا. اس کے علاوہ اور بھی ہمیں عدالتوں نے بہت ساری چیزوں میں ہمیں قانونی جو ہماری دادرسی بنتی تھی دی ہے.